الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم۔ میرے لیے یہ خوش قسمتی اور سعادت کی بھی بات ہے اور ساتھ ساتھ انتہائی مسرت اور خوشی کی بھی بات ہے کہ مجھے ایک ایسی مجلس میں شریک ہونے کا موقع ملا ہے جس کی اس معاشرے میں خاص طور سے انتہائی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ جمعیت علماء ہند کا ایک مشن ہے، جمعیت علماء کے تعمیری پروگراموں میں اصلاح معاشرہ کا پروگرام بہت اہم ہے۔ جمعیت علماء کی طرف سے ہمیں اس وقت پابند کیا گیا ہے کہ جن مقصدوں کے تحت جمعیت علماء ہند قائم ہوئی تھی اور اس کے جو اغراض اور مقاصد ہیں ان پر پوری شدت کے ساتھ عمل کیا جائے۔ تعلیمی جد و جہد ایک پروگرام ہے، نوجوانوں کی تنظیم ان کی تربیت ایک پروگرام ہے، اور اصلاح معاشرہ یہ بھی جمعیت علماء کے اہم پروگراموں میں سے ایک ہے۔ اور اس وقت ہم ان تین پروگراموں پر، تین منصوبوں پر عمل کرنے کی خود بھی کوشش کر رہے ہیں اور اپنی تمام شاخوں میں ان پر عمل کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہر مہینے ہمارے پاس ایک نقشہ آ جاتا ہے اصلاح معاشرہ کے دفتر کی طرف سے کہ اس مہینے میں کتنے پروگرام ہوئے ہیں، مستورات میں کتنے ہوئے، مردوں میں کتنے ہوئے، جمعوں کے خطبوں میں کتنے ہوئے، پوری تفصیل اس میں ہمیں پوری کرنی ہوتی ہے اور ہر مہینے ہم سے رپورٹ لی جاتی ہے۔ تو یہ تو ہمارا ایک خاص اس وقت موضوع چل رہا ہے جس پر ہم محنت کر رہے ہیں اور سب کو محنت کرنی ہی چاہیے۔ جب میرے پاس فون پہنچا حاجی صاحب کا اور انہوں نے کہا کہ اصلاح معاشرہ کے عنوان سے پروگرام کر رہے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوئی اور میں نے فوراً ان کے حکم پر عمل کرنے کی اپنی طرف سے میں نے ان کو اطمینان دلایا کہ ضرور حاضر ہوں گا۔ ویسے تو معاشرہ اجتماعیت اور مجموعے کا نام ہے افراد کے، ایک ایک فرد مل کر معاشرہ بنتا ہے۔ یہ سماج جسے ہم ہندی زبان میں کہتے ہیں، یہ سماج کسی ایک آدمی کا نام نہیں ہوتا، بہت سارے انسانوں کا مجموعہ ہوتا ہے یہ سماج، اور مجموعے کو ٹھیک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اکائیاں ٹھیک ہوں۔ چند چیزوں کے مجموعے سے اگر کوئی چیز بنتی ہے تو وہ چیز اسی وقت مضبوط ہوگی جب اس کی اکائیاں، اس کا میٹیریل جس سے وہ بن رہی ہے مضبوط ہو۔ مثال کے طور پر ہم مکان بنانا چاہتے ہیں، مکان میں ریت کی ضرورت ہوتی ہے، سیمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اینٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، سریے کی ضرورت ہوتی ہے، روڑیوں اور ڈسٹ کی ضرورت۔ یہ چند چیزیں ایسی ہیں جو تقریباً ہر مکان میں استعمال ہوتی ہیں۔ مکان اسی وقت مضبوط ہوگا جب ان میں سے ہر چیز اچھی ہو۔ ہم نے ساری چیزیں اچھی استعمال کی لیکن اینٹیں ہم نے پیلی استعمال کر لی، سستی لے لی۔ چاہے سیمنٹ آپ کتنا بھی مضبوط لگا لیں، سریہ کتنا بھی اچھا اور موٹا لگا لیں، لیکن چند دنوں کے بعد میں وہ مکان آہستہ آہستہ خراب ہونا شروع ہو جائے گا، اس کی اینٹیں خراب ہونی شروع ہو جائیں گی، اور ہر چیز کی مثال یہی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں مجموعی طور سے اصلاح کا حکم دیا، یہ بھی ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم میں سے ہر ایک کے لیے اپنی اپنی فکر کرنی ضروری ہے۔ یہ اجتماعی فکر بھی ہے لیکن انفرادی فکر بھی ضروری ہے۔ جب میں بھی فکر کروں گا اپنی اصلاح کی اور ہم میں سے ہر آدمی فکر کرے گا اصلاح کی تو ظاہر ہے کہ پھر معاشرہ خود بخود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگر ہم صرف دوسروں کی فکر کریں اور دوسروں کی خامیوں پر نظر رکھیں، دوسروں کی برائیوں پر نظر رکھیں اور اپنی خامیوں پر نظر بالکل نہ رکھیں، اپنی کمزوریوں کو بالکل محسوس نہ کریں، اپنی خرابیوں کو محسوس نہ کریں، تو پھر ہماری کوشش کامیاب نہیں ہو پائے گی۔ سب سے پہلے
ہم میں سے ہر ایک کو اپنی فکر کرنی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی کوئی غلط کام کر رہا ہے کسی موقع پر تو سب اس کو برا کہیں گے، لیکن اگر وہی موقع میرے لیے آ جائے، میں بھی اسی کام کو کروں گا، اس وقت مجھے وہ چیز بری محسوس نہیں ہوتی۔ جیسے ابھی بات چل رہی تھی شادی بیاہوں کی، یہ تو ایک جز ہے، سارا اصلاح معاشرہ شادیوں میں ہی نہیں ہے، یہ تو ایک جز ہے۔ بہت ساری برائیوں میں سے ایک برائی یہ بھی ہے، جب کوئی آدمی فضول خرچی کرتا ہے، حد سے زیادہ خرچ کرتا ہے، تو میں بھی کہتا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں بھائی اچھا نہیں کیا، غلط کر رہا ہے، لیکن جب وہی موقع میرے لیے آتا ہے تو پھر میں بھی وہی کام کرتا ہوں، مجھے وہ ساری چیزیں ٹھیک لگنے لگتی ہیں، ٹھیک کر رہا ہوں، ضرورت ہے اس کی، میری مجبوری، پھر سب کے سامنے مجبوری آ جاتی ہے۔ تو یہ جو دوغلاپن ہے کہ وہی کام اگر دوسرا آدمی کر رہا ہے اس کو ہم برا کہتے ہیں، اور وہی کام میں کر رہا ہوں تو اس کو برا نہیں سمجھتے۔ اس لیے اپنی اپنی فکر بھی ضروری۔ معاشرے میں، سماج میں نشہ بھی ایک بیماری ہے، چوری بھی ایک بیماری ہے، بے ایمانی بھی بڑی بیماری ہے، قرضے لے کر ادا نہ کرنا یہ بڑی بیماری ہے، سود لینا دینا بڑی بیماری ہے، دلالی کرنا، بیچ میں رشوتیں لینا یہ بڑی بیماری ہے۔ غرض ایک نہیں ہے، لیکن ایک بیماری ہے جس کی طرف توجہ کم کی جاتی ہے۔ جب بھی کہیں اصلاح معاشرہ کا پروگرام ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی دینی جلسہ ہو، مدرسے کا جلسہ ہو، تو ہم ان میں سے ہر ایک چیز کی برائی بیان کریں گے، نشے کی برائی بھی بیان کریں گے، چوری کی برائی بھی بیان کریں گے، زناکاری کی برائی بیان کریں گے، لیکن جو جڑ ہے ان برائیوں کی، اور وہ ہے دین سے دوری اور دین سے بیزاری، جس کی سب سے بڑی شکل نماز سے دوری، مسجدوں سے دوری، اس طرف اکثر و بیشتر توجہ نہیں ہوتی۔ ہم سمجھتے ہیں یہ کام تو صرف تبلیغی جماعتوں کا ہے کہ وہ صرف نماز کے لیے کہتی ہیں۔ آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں، یہ خرابی سب جگہ نظر آتی ہے، ساری خرابیاں ہر جگہ نہیں ہیں، کسی جگہ نشہ ہے، کسی جگہ زناکاری ہے، کسی جگہ بے ایمانی ہے، کسی جگہ دلالی ہے، لیکن نمازوں سے دوری یہ سب سے بڑی بیماری اور ہر جگہ ہے۔ آپ کسی بھی گاؤں میں، کسی بھی محلے میں، کسی بھی مسجد کے اطراف میں آپ غور کریں کہ اس مسجد کے اطراف میں کتنے مسلمانوں کے مکان ہیں، اور ہر مکان میں، ہر گھر میں کتنے بالغ مسلمان ہیں، چاہے وہ نوجوان ہوں، چاہے وہ 50 سالہ ہوں، چاہے وہ 70 سالہ ہوں۔ یہ سمجھنا کہ ساری خرابی نوجوانوں میں ہی ہے اور ہر بات کا ٹھیکرا نوجوانوں کے سر ہی پھوڑنا مناسب نہیں ہے۔ بہت ساری خرابیاں عمر دراز لوگوں میں بھی، سارے عمر دراز لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ مسجدوں میں اکثر تعداد بڑے لوگوں کی نظر آتی ہے، لیکن یہ کہ سارے جو بڑے لوگ ہیں 50-60 کی عمر کے وہ سارے ہی نمازی ہیں ایسا نہیں، یا ان میں کوئی خرابی نہیں ہے ایسا نہیں۔ اس لیے نوجوانوں کی بھی اصلاح کی ضرورت، اور جو جوانی کی حدود پار کر چکے ہیں، اوپر نکل چکے ہیں، ان کو تو اور زیادہ ضرورت۔ یوں تو موت کا کوئی وقت متعین نہیں ہے وہ کب آ جائے، لیکن دنیا کا نظام یہی ہے کہ جب کھیتی پک جاتی ہے تو اس کا کٹنا لازمی ہی ہے۔ اب کسی اور چیز کا انتظار نہیں کیا جا سکتا۔ گیہوں جب پیلے ہو گئے تو اب اس کا انتظار نہیں کہ دوبارہ یہ ہرے ہوں گے، اب تو ان کا گرنا لازم ہے۔ اگر ان کو نہ کاٹا جائے تو چند دنوں میں وہ خود بخود ہی خراب ہو جائے گا۔ اس لیے فکر تو سب کی ہونی چاہیے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ نوجوان کسی بھی قوم کا، کسی بھی ملت کا سرمایہ ہوتے ہیں، ان کے اوپر دار و مدار ہے مستقبل کا۔ اسی واسطے اچھے نوجوانوں کی حدیث میں بھی تعریف آئی ہے، اور جو حدیث مشہور ہے جس میں یہ ہے کہ آدمی اپنی جگہ سے قیامت کے دن حرکت نہیں کر سکے گا، ہل نہیں سکے گا جب تک اس سے 5 سوال نہیں کر لیے جائیں گے۔ ان میں سے پہلا سوال زندگی کا ہے۔ اب زندگی میں تو بچپن بھی ہے، زندگی میں تو جوانی بھی ہے، زندگی میں تو بڑھاپا بھی ہے۔ جب زندگی کے بارے میں سوال ہو گیا تو تینوں دور کے بارے میں سوال ہو گیا۔
لیکن حدیث میں ہے کہ جوانی کے بارے میں الگ سے سوال ہے، حالانکہ جوانی بھی زندگی کا حصہ ہے۔ جب زندگی کے بارے میں سوال ہو گیا تو اس میں بڑھاپا بھی آ گیا، اس میں جوانی بھی آ گئی، اس میں بچپن بھی آ گیا، سارے زمانے آ گئے۔ لیکن جوانی کے بارے میں الگ سے سوال ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ جوانی کی ایک اہمیت ہے۔ جوانی میں آدمی کے پاس طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، حوصلہ ہوتا ہے، ہمت ہوتی ہے، خواہ مضبوط ہوتے ہیں، آنکھیں بھی مضبوط ہیں، گھٹنے بھی مضبوط ہیں، ساری چیزیں مضبوط ہوتی ہیں۔ اور جب بڑھاپا آنا شروع ہوتا ہے تو سب چیزوں میں کمزوری آتی ہے، بینائی بھی کمزور ہے، گھٹنے بھی خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں، کان بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو جوانی یہ زندگی کا سب سے بہترین دور ہے۔ اس میں اگر کسی انسان کی اصلاح ہو جائے، وہ نمازی بن جائے، ایماندار بن جائے، محنتی بن جائے، تو جس سماج میں، جس معاشرے میں نوجوان ایماندار ہوں اور محنتی ہوں تو اس معاشرے کے بگاڑ کی توقع نہیں ہو سکتی۔ اسی واسطے کسی شاعر نے یہ بات کہی بھی ہے، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری۔ یہ کسی شاعر نے اپنی بات کی، اس میں بڑھاپے کی کوئی برائی نہیں ہے۔ شاعر ایک بات کہتا ہے کہ بڑھاپے کے زمانے میں تو جو کسی زمانے میں ظالم بھیڑیا تھا وہ بھی اپنی ساری کرتوتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کی نشانی، پیغمبروں کا طریقہ ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام وہ جوانی کے زمانے سے ہی گناہوں سے بچنے والے تھے۔ کوئی بھی نبی، کوئی بھی پیغمبر، اللہ نے ان کے بچپن کو بھی محفوظ رکھا، ان کی جوانی کو بھی محفوظ رکھا، ان کے بڑھاپے کو بھی محفوظ رکھا۔ تو جس طریقے سے انبیاء علیہ السلام زندگی کے ہر دور میں گناہوں سے محفوظ رہے، گناہوں سے بچتے رہے، ایسے ہی اگر کوئی نوجوان جوانی کی عمر میں ایماندار ہو، دیندار ہو، پرہیزگار ہو تو اس کی جوانی کی تو تعریف حدیث میں بھی آئی ہے۔ ایک حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کے آدمی وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ان 7 کی تفصیلات تو بہت ہیں، ان میں ایک دوسرے نمبر پر شاب نشأ فی عبادت ربہ، وہ نوجوان ہے جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزر رہی ہو۔ جتنے بھی یہ 7 قسم کے آدمی اعلیٰ درجے کے ہیں، تو یہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے، پرہیزگاری میں گزرے، گناہوں سے حفاظت کے ساتھ گزرے، تو اس کا مقام اور مرتبہ تو بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے۔ اس لیے ہمارے اس معاشرے میں نوجوانوں کو اپنی ذمہ داریاں سمجھنی چاہیے۔ انتہائی لاؤبالی پن کا زمانہ ہے۔ آپ روڈ پر نکلیں گے، سڑکوں پر دیکھیں گے اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو، ان کی کیا کیا ایکٹیویٹی ہوتی ہیں، کیسے ان کا چلنا ہے، کیسے ان کے لباس ہے، کیسی ان کی گفتگو ہے، ہر چیز میں چونچلا پن نظر آتا ہے۔ لباس ہمارے بچوں کا بھی گھٹ کر انتہائی مختصر ہو گیا۔ 2 کپڑے ایسے جن میں پورا بدن چھپ جائے، جو پرانے زمانے سے لباس چلا رہا ہے، عربوں کے زمانے سے چلا رہا ہے۔ تہبند چادر، نیچے کا حصہ تہبند سے چھپتا ہے، اوپر کا حصہ چادر سے، اور چادر بھی ایسی ہوتی ہے جو نیچے کے آدھے حصے کو ڈھک لیتی۔ یہ جو ہمارا کرتا ہے، ہماری قمیص ہے، یہ بھی پہلے زمانے سے ایسی چلی آ رہی کہ اس میں جو آدھا نیچے کا حصہ ہے اس کو بھی اوپر کے حصے کو ڈھکنا ضروری سمجھتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں گے آج کل بس کپڑے برائے نام، نیچے کا جو لباس ہے وہ انتہائی ٹائٹ ہے، جس میں ہر عضو الگ الگ نظر آتا ہے، بس کھال نظر نہیں آتی، کھال کا رنگ نظر نہیں آتا، حیت پوری نظر آتی ہے۔ اور اگر اس کو اوپر والا لباس ڈھک لیتا ہے، یعنی کرتا قمیص اس کو ڈھک لیتی ہے، وہ بھی ختم، صرف بنیان آ گیا۔ یہ صرف ایک مثال دے رہا ہوں لباس۔ تو ہمارے بچوں کا لباس بھی انتہائی مختصر، اور جن چیزوں کو
پرانے زمانے میں برا سمجھا جاتا تھا، آج ان تمام چیزوں کو اچھا سمجھتے ہیں۔ حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد عالی ہے، کیف بکم اذا فسق فتیانکم وطغى نساؤکم۔ آپ نے صحابہ کو خطاب کیا، تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تمہارے نوجوان اللہ کی اطاعت سے نکل جائیں گے، فاسق ہو جائیں گے، اور تمہاری عورتیں نافرمان اور سرکش ہو جائیں گی۔ صحابہ کو اس بات کا تصور بھی نہیں تھا کہ ایسے ہو سکتا ہے، اس لیے سب نے تعجب سے کہا وَإِنَّ ذَلِكَ لَكَائِنٌ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری عورتیں نافرمان ہو جائیں، سرکش ہو جائیں، اپنی مرضیات پر چلنے والی ہو جائیں، نوجوان اللہ کی حدود سے باہر نکلنے والے ہو جائیں، ایسا بھی ہوگا؟ آپ نے کہا کہ ہاں، نعم و اشد ہوگا، اور اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ پوری تفصیلات ہے اس میں یہ ہے کہ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تم اچھائیوں کا حکم کرنا چھوڑ دو گے اور برائیوں سے روکنا چھوڑ دو گے۔ صحابہ نے پھر تعجب سے پوچھا بھلا یہ بھی ہو سکتا ہے؟ ان کا تو کام ہی یہی تھا، اس امت کو کام ہی یہی، اس امت کی تو تعریف ہی قرآن کریم میں یہی کی گئی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تمہارا تو کام ہی یہی ہے، تمہیں تو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ تم اچھے کاموں کا حکم کرو گے، بری باتوں سے روکو گے۔ تمام صحابہ کے دل و دماغ میں یہ بات چھائی ہوئی تھی، بیٹھی ہوئی تھی، وہ اس کے خلاف سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اچھے کاموں کا حکم چھوڑ دیں گے ہم لوگ۔ اس لیے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تم اچھے کاموں کا حکم کرنا چھوڑ دو گے، بری باتوں سے روکنا چھوڑ دو گے، صحابہ نے تعجب سے پوچھا وَإِنَّ ذَلِكَ لَكَائِنٌ یا رسول اللہ، کیا ایسا بھی ہوگا؟ آپ نے کہا ہاں، نعم و اشد ہوگا، اور اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تم برائی کا حکم کرنا شروع کر دو گے اور اچھائیوں سے روکنا شروع کر دو، بجائے اس کے کہ اچھی باتوں کا حکم کرے، ہم اچھی باتوں سے رہیے، چھوڑیے کچھ کام کرنے کا ہے تو پرانے زمانے کی باتیں، اس طرح کی باتیں کہی جائیں گی، اور جو برائیاں آ رہی ہیں ان کی ترغیب ہوگی، ہاں بھائی یہی کرنا ہے، یہی کرنا ہے، ایسے ہی کرنا ہے۔ تو بری باتوں کا حکم، اچھی باتوں سے ممانعت، رکاوٹ۔ صحابہ نے اور تعجب سے پوچھا یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہوگا؟ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں، اور اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ اس سے زیادہ کیا کہ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تم برائیوں کو اچھا سمجھنا شروع کر دو گے اور اچھائیوں کو برا سمجھنا شروع کر دو گے۔ میرے بھائیو، اب یہی زمانہ ہے کہ جتنی برائیاں ہیں ان سب کو اچھا سمجھا جا رہا ہے، کوئی برے کام کو کوئی برائی نہیں سمجھتا۔ اگر کوئی نشہ کر رہا ہے، نشے کا کاروبار کر رہا ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پورا سماج، پورا معاشرہ اس کا بائیکاٹ کر دیتا، اس سے الگ تھلگ ہو جاتا، نہ اس کے یہاں کھانا پینا، نہ اس کے یہاں دعوتوں میں جانا، نہ اس کی کسی چیز میں شریک ہونا۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تو الیکشن جتلا دیں ایسے لوگوں کو، تو جہاں بھیڑ کسی کے پیچھے چلنی شروع ہو جائے بغیر یہ دیکھے کہ یہ صحیح ہے یا غلط، یہ آدمی صحیح ہے یا غلط، بس اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، پیسے والا آدمی ہے، دعوت کھلائے گا، مٹھائی کھلائے گا، پکوڑی کھلائے گا، حلوہ کھلائے گا۔ الیکشنوں میں ہم مسلمانوں کا حال انتہائی خراب، انتہائی خراب، ہمارے ضمیر کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی، ہمارا ضمیر بالکل بک چکا ہے۔ مٹھائی پکوڑی کسی کے یہاں کھاتے ہیں، پیسہ کسی سے لیتے ہیں، ووٹ کسی کو دیتے ہیں، نیچے سے لے کر اوپر تک، گرام پنچایتوں سے لے کر اوپر تک یہی حال ہے۔ ابھی الیکشن ہوئے میونسپلٹی کے، سب سے پیسہ لے لیا، وہ آیا اس سے بھی لے لیا، وہ آیا اس سے بھی لے لیا، وہ آیا اس سے بھی لے لیا۔ اس سے بڑی بکاؤ قوم کون سی ہو سکتی ہے؟ مسلمان بکاؤ ہو گیا، ایسے تو اس کے تو ایمان کو چند ٹکوں میں خرید لے کوئی۔ جب ہم چند ٹکوں میں اپنے ضمیر کو فروخت کر رہے ہیں، اپنے ایمان کو فروخت کر رہے ہیں، تو پھر ہمارے مرتد ہونے میں کیا کمی رہ گئی؟ جو آدمی ہم سے برا ہونے کے باوجود 1000-2000 میں ووٹ خرید سکتا ہے، کل کو وہ 50,000 میں ہمارا ایمان بھی خرید سکتا ہے۔ جب ایک آدمی بکاؤ ہو گیا، بکنے والا بن گیا، پیسے کے پیچھے بھاگنے والا بن گیا، تو اس سے کیا بعید ہے کہ کل کو وہ 1 لاکھ کے پیچھے ایمان فروخت کر دے؟ جب عادت پڑ جاتی ہے بکنے کی، پھر کیا توقع رکھی جا سکتی ہے؟ تو مسلمان جس کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ جو
اس نے زبان سے کہہ دیا، مشہور تھی یہ بات کہ پتھر کی لکیر چاہے مٹ جائے لیکن مسلمان کی زبان ادھر سے ادھر نہیں ہوتی۔ آج ہمارا یہ حال ہو گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ پیسے کے پیچھے کیسا ہی بھی آدمی ہماری دعوت کر دے، چلو اس کے پیچھے حرام کما رہا ہے، دلالی کر رہا ہے، تھانوں کی دلالی کرتا ہے، لوگوں کو جھوٹا پھنسواتا ہے، پھر انہی کو چھڑاتا ہے۔ یہ ہمارا کام مسلمانوں کا۔ تھانوں میں جاتے ہیں، کسی کو پھنسوا دیتے ہیں، کسی کا جھوٹا نام لے دیا، جب اس کا نام آ گیا پھر اسی سے پیسے لے لیے چھڑانے کے واسطے، کچھ ان کو دے دیے، کچھ ہم نے رکھ لیے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ ہم مسلمان ہی تو کر رہے ہیں۔ تو ہماری تو کمائی حرام ہو گئی، ہر چیز حرام ہو گئی۔ اور جب آدمی کا ضمیر اور دل صحیح فیصلہ کرنا چھوڑ دے پھر اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، یہ جو حرام کمائی ہم نے جو مزاج بنا لیا ہے جلدی سے مالدار بننے کا، جلدی سے مالدار بننے کا، محنت ہم نے چھوڑ دی، محنت کا مزاج نہیں رہا، بس کسی طریقے سے جلدی سے مالدار بن جائے، چاہے پوڑیا بیچ کر مالدار بن جائے، چاہے نشے کا کاروبار کر کے مالدار بن جائے، چاہے تھانوں کی دلالی کر کے مالدار بن جائے، بس مالدار بن جائے، پیسہ جلدی آ جانا چاہیے، اچھی سواری نیچے آ جانی چاہیے، اچھی کار ہمارے پاس۔ اب وہ حلال کمائی میں تو نہیں آ سکتی، تو اس کے لیے شارٹ کٹ ہمیں راستے ڈھونڈنے پڑتے ہیں، شارٹ کٹ حرام سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ آج جو بات ہو رہی ہے شادی بیاہوں میں اسراف کی، فضول خرچی کی، یہ جہیزیہ کیا ہے؟ یہ جہیزیہ کیا ہے؟ یہ بھی تو جلدی مالدار بننے کا ایک راستہ ہے۔ میں خود تو گاڑی خرید نہیں سکتا، زندگی بھر نہیں خرید سکتا، لیکن کسی مالدار کے یہاں شادی کر کے اسے گاڑی کی مانگ کر لوں گا، گاڑی میرے یہاں آ جائے گی۔ تو یہ بھی چور راستہ ہے مالدار بننے کا، مانگ کرنا، ڈیمانڈ کرنا۔ ایک آدمی باحیثیت آدمی ہے، اپنی بچی کی شادی کر رہا ہے، وہ اپنی مرضی سے دے رہا ہے، گنجائش ہے، لیکن یہ کہ یہ بیماری شروع ہو گئی ہے، ہر آدمی نے مانگنا شروع کر دیا، ہر آدمی نے مانگنا شروع کر دیا، اسی کو ذریعہ بنا لیا۔ اس سے بڑی ذلت کی چیز تو کچھ ہو ہی نہیں سکتی۔ مانگنے سے بڑی ذلت کی چیز تو سماج میں کچھ ہے ہی نہیں، لیکن اب اس مانگنے کو برا نہیں سمجھتے۔ آپ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، مجھے 1000 روپے چاہیے، آپ کو بھی شرم آئے گی، دینے والا بھی کہے تو یہ شرم نہیں آتی مانگتے ہوئے؟ تو سوال تو سب سے بڑی ذلت ہے۔ مانگنے والے سماج میں ذلیل سمجھے جاتے ہیں، لیکن جہیز کے نام پر ہم سب مانگ رہے ہیں، سب مانگ رہے ہیں، اور کوئی حیا نہیں سمجھتے، کوئی حیا نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے بھی ہمیں 4 پہیوں والی چاہیے، 2 پہیوں والی چاہیے، ہمیں تو لوہا بھی چاہیے ساتھ ساتھ میں، الگ الگ نام رکھ لیے لوگوں نے مانگنے کے۔ تو اس سے بڑی ذلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی مانگ رہا ہے، اور مانگ بھی رہا ہے کمزور سے۔ بھئی لڑکی تو کمزور ہی ہے، عورت کو تو اللہ نے کمزور ہی بنایا، اس کا تو حصہ بھی آدھا رکھا ہے۔ بھئی اللہ نے عورتوں کا حصہ آدھا رکھا ہے یا نہیں رکھا شریعت میں، وصیت میں، میراث میں؟ اس بات کی علامت ہے کہ وہ کمزور ہے، اور ہم اسی سے مانگ رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لڑکی والے مطالبہ کرتے لڑکے والوں سے، اور یہاں الٹا ہو رہا ہے کہ لڑکے جس کو اللہ نے کمانے کی طاقت دی ہے، جس کو مرد بنایا ہے، وہ مانگ رہا ہے، مرد ہو کے مرد مانگ رہا ہے۔ تعجب کی بات ہے، عورت مانگتی، اس کا تو حق ہے مطالبہ کرنے کا، وہ آپ سے مانگے، اس کا حق ہے، اس کا کپڑا آپ کے ذمے، اس کا کھانا آپ کے ذمے، اس کا مکان آپ کے ذمے۔ اسی لیے شریعت نے یوں کہا ہے کہ جن کے پلے اتنا پیسہ نہ ہو کہ وہ اپنی بیویوں کا خرچ اٹھائے تو ان کو شادی نہیں کرنی چاہیے، روزے رکھنے چاہیے ان کو۔ اور یہاں ہمارا گزر بسر جو ہے وہ لڑکیوں کی کمائی پر ہو رہا ہے، لڑکی والوں پر ہو رہا ہے، ہر چیز لڑکی والوں سے، ہر چیز لڑکی والوں سے۔ اپنا فریج ہم نہیں خرید سکتے، کوئی، میں یہاں کی بات نہیں کرتا ہوں، برا نہ مان جائیے، لیکن آپ کسی سماج میں چلے جائیں، شاید ہی کوئی گھر والے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنا فریج خریدا ہو اپنے گھر کے واسطے۔ شاید انتظار رہتا ہے کہ لڑکا گھر میں پھر خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر گھر میں اللہ نے لڑکا دے دیا پر پھر کسی چیز کو خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، تو بڑا ہوگا، اس کی شادی ہوگی، ساری چیزیں خود بخود آئیں گی۔ تو یہ ہم مسلمان انتہائی ذلت میں مبتلا ہو گئے۔ مانگنا ہمارے یہاں برا نہیں، خالی رہنا ہمارے یہاں برا نہیں۔ ایک وقت تھا کہ جو آدمی خالی رہتے تھے ان کو سماج میں برا سمجھا جاتا تھا، یہ خراب آدمی، خالی آدمی، سے کچھ کام نہیں ہے۔ لیکن آج ہمارے نوجوان، بھائی ہم تو کچھ نہیں کرتے، ہمارے تو ٹھاٹ ہے۔ محنت نہ کرنے والے اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں، اور جو محنت کرتے ہیں ان پہ سمجھے بھی کچھ ہے، سارے دن لگا رہے۔
جو محنت کر کے کھاتا ہے، اپنی محنت سے کھاتا ہے، اس کو برا سمجھتے ہیں، اس کا تو یہی کام ہے، سارے دن لگا رہے، بس ہم ٹھاٹے، ہم کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو یہ چیزیں وہ ہیں، یہی چیز وہ ہے کہ بری چیزوں کو اچھا اور اچھی چیزوں کو برا سمجھے جانے لگا، آج وہی دور ہے۔ اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے، اپنے بچوں سے خاص طور سے کہہ رہا ہوں کہ ان کے اوپر ذمہ داری ہے۔ جس قوم کے نوجوان بگڑ جائیں، اس معاشرے کے خراب ہونے میں کوئی شک ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اپنے آپ کو سنوارنے کی ضرورت تو بزرگوں کو بھی ہے، ایسا نہیں کہ بزرگوں کو ضرورت نہیں ہے، ان کو بھی نمازی بننے کی ضرورت ہے، اپنی پچھلی زندگی جو خرابیوں میں گزری ہے اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ آخری وقت آ گیا ہے، سفر آ رہا ہے جانے کا، تیاری کرنی چاہیے۔ لیکن ہمارے جو بچے ہیں، ہمارے جو نوجوان ہیں، دو چیزیں، اور یہ باتیں میں نے اپنے بزرگوں سے سنی ہیں۔ حضرت مولانا سید محمود مدنی دامت برکاتہ ان کی میٹنگوں میں اکثر شریک رہتا ہوں۔ دو باتیں، ایمانداری اور محنت۔ جس نوجوان میں یہ دو گر آ گئے، جس نوجوان نے یہ دو ہنر اپنا لیے، ایک ایمانداری میں دینداری، سب چیزیں ہیں بھائی، نماز بھی اس میں ہے، روزہ بھی اس میں ہے، حلال کمائی بھی اس میں ہے۔ تو ایمانداری اور محنت جس نوجوان کے اندر، اس کو ناکامی کا سوال ہی نہیں ہے، وہ ناکام نہیں ہو سکتا، لازمی کامیاب ہوگا، چاہے تھوڑا دیر سے ہو۔ اس لیے ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو ایک تو یہ کہ ہمیں محنت کرنی ہے، محنت سے کمائی کرنی ہے، حلال کمائی کرنی ہے۔ قرآن شریف میں حلال کمائی کا ذکر جگہ جگہ اسی واسطے آیا ہے، کلوا من طیبات ما رزقناکم، حلال کھاؤ۔ اور نبیوں کو، رسولوں کو الگ سے حکم دیا گیا، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ تو یہ جو حرام کمائی ہمارے سماج میں آ گئی ہے، مختلف طریقے سے آ گئی ہے، کوئی ایک راستہ نہیں ہے اس کا۔ پہلے تو ہمارے بارے میں لیبل یہ تھا کہ ہم چور ہیں، ہم بیل چراتے ہیں، ہم بھینس چرانے، بس یہ تھا، یہ لیبل لگا ہوا تھا ہمارے اوپر کہ ہم بھینس چراتے ہیں، بیل چراتے ہیں۔ لیکن اب تو بہت ساری برائیاں آ گئی، بہت ساری خرابیاں آ گئی۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، اس کے لیے ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کی فکر کریں، اپنے نوجوانوں کی فکر کریں۔ بچوں کی فکر یہ ہے کہ ان کو ان پڑھ نہ رہنے دیں، ان کو لازمی تعلیم دلائیں، لازمی ان کو ہنر مند بنائیں۔ جب ایک بچہ تعلیم یافتہ ہوگا تو وہ کسی نہ کسی کام میں لگے گا، ضرور لگے گا۔ جب ایک آدمی کے پاس تعلیم ہی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، ہمارا یہ چھوٹا سا جلسہ ہے اصلاح معاشرہ کا، جس میں ہمارے بھائی بہت توجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جلسوں میں تو زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ساری توجہ چندے کے اوپر ہوتی ہے، لیکن ہمارا یہ جو جلسہ ہے، یہ صرف اور صرف اس لیے ہم بیٹھے ہوئے یہاں کہ ہم اپنی اصلاح کی فکر کریں، اپنے گاؤں کی فکر کریں، اپنے گھر کی فکر کریں، اپنی فکر کریں۔ مضبوطی جو آئے گی وہ نیچے سے آئے گی، پہلے میں ہوں، پھر میرا گھر ہے، پھر میرا خاندان ہے، پھر میرا محلہ ہے، پھر میرا گاؤں ہے۔ اس لیے پہلے مجھے اپنی فکر، پھر اپنے گھر کے افراد کی فکر، گھر میں چاہے بڑے ہوں چاہے چھوٹے ہوں، ان کی فکر، مستورات کی فکر، عورتوں کی فکر، بچیوں کی فکر۔ اس لیے میرے بھائیوں، بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ حضرات نے یہ جلسہ کیا ہے، اور ہمیں تو یہ جلسہ ہر گاؤں میں کرنا چاہیے۔ ہم سارے کام صرف تبلیغی جماعت پہ چھوڑ کے بیٹھ گئے، وہ کریں گے، ان کا تو ایک اپنا محدود دائرہ ہے، ان کا اپنا محدود اپنے دائرے میں وہ کام کر رہے ہیں، لیکن وہ کافی نہیں ہے، اور مزید وسعت دینے کی ضرورت ہے۔ اور وسعت یہی ہے کہ ایسے ایسے پروگرام کیے جائیں، اور نوجوانوں کو خاص طور سے ہمیں جوڑا، بلکہ نوجوانوں کو آگے لایا جائے، انہی کو آمادہ کیا جائے کہ تمہیں ہی یہ جلسہ کرنا ہے۔ جب ہم نوجوانوں کو آگے لائیں گے اور ان کے ذریعے سے اس طرح کے پروگرام کرائیں گے تو یقیناً وہ مسجد کے بھی نزدیک آئیں گے، علماء کے بھی نزدیک آئیں گے، ان کی قربت بڑھے گی، ان کی نزدیکیاں بڑھیں گی۔ آج اکثر دیکھنے میں آتا ہے، مجھے اس سے واسطہ پڑتا رہتا بہت زیادہ، کہ بہت سارے بچے میرے پاس آنے سے کتراتے ہیں۔ بڑے لوگ تو آ جاتے ہیں، مدرسے میں بیٹھتا ہوں، ضرورت سے باہر کھڑے رہیں گے، کسی کو بھیج دیں گے، بھائی کیوں جی میرے کپڑے ایسے ہی ہیں۔ تو ان بچوں کو نزدیک لانے کی ضرورت ہے، یہ احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ تمہیں دور نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب ہم مرکز سے دور ہو جائیں گے تو دور ہی دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو اپنی مشغولیات کے ساتھ ساتھ میں
اپنے علاقے کے جو علماء ہیں یا اپنے مسجد کے امام ہیں یا اپنے مدرسوں کے اساتذہ ہیں، ان سے نزدیک ہونا چاہیے، ان کے پاس آنا چاہیے، ان سے ملنا چاہیے، ان کے پاس بیٹھنا چاہیے، تھوڑی صحبت ان کی اختیار کرنی چاہیے۔ نوجوان عام طور سے صحبت اختیار نہیں کرتے، مجلسوں میں نہیں بیٹھتے، ان کا راستہ ہی الگ ہے، ہم نے ان کو الگ کر دیا بالکل۔ ان کو نزدیک آنے کا موقع دینا چاہیے، اگر وہ کچھ ایسے ویسے کپڑے بھی پہنے ہوئے تب بھی آ جاؤ بھائی، نزدیک آؤ، نزدیک لانا چاہیے ان کو، قریب لانا چاہیے ان کو۔ اس سے انشاءاللہ جب وہ نزدیک آئیں گے، قریب آئیں گے، تو ان کی جو دوری، جو دلوں میں ایک دوری ہے، وہ دوری ختم ہوگی۔ اور جب ہمارے بچے ٹھیک ہوں گے، نمازی بن جائیں گے، ایماندار بن جائیں گے، تو بہت ساری خرابیاں امید ہے انشاءاللہ ہمارے نوجوانوں کے ذریعے سے ہی دور ہوتی چلی جائیں گی۔ اور جس سماج میں، جس معاشرے میں، جس گاؤں میں نوجوان سدھر جائیں، پھر اس معاشرے اور سماج کا کیا کہنا۔ اللہ تعالی ہمارے اس جلسے کو کامیابی عطا فرمائے۔ کچھ بکھری باتیں میں نے کہی ہیں، جو بھی بہرحال کچھ میں نے کہا ہے، اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جتنے احباب یہاں ہیں، بزرگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، اللہ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اے اللہ، ہم تیرے کمزور بندے ہیں، تیرے کمزور بندے ہیں، ہر اعتبار سے کمزور ہیں، جسمانی اعتبار سے بھی کمزور، تعداد کے اعتبار سے بھی کمزور، ایمان کے اعتبار سے بھی کمزور۔ اے اللہ، اور جو کمزور ہوتا ہے اس کی مدد کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اے اللہ، تو مدد کرنے والا ہے، نصرت کرنے والا ہے، ہم کمزوروں کی مدد فرما، ہماری نصرت فرما دے۔ اللہ ہماری مصیبتیں دور فرما دے، ہماری مصیبتیں دور فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما۔ اللہ ہم میں سے ہر آدمی کسی نہ کسی پریشانی میں ہے، کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہے، اللہ رحم فرما دے، کرم فرما دے۔ تو رحیم ہے، کریم ہے، مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، بہت معاف کرنے والا ہے، بہت مغفرت کرنے والا ہے، غفار ہے، ستار ہے۔ اللہ ہماری پردہ پوشی تو نے کر رکھی ہے، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، گناہوں کو معاف فرما، گناہوں کو معاف فرما۔ اجتماعی گناہ ہم نے کیے ہوں، مجلسوں میں کیے ہوں، روشنی اور اجالے میں کیے ہوں، اللہ یا تنہائیوں میں ہم نے گناہ کیے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، تو جانتا ہے۔ اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، سارے گناہوں کو معاف فرما، سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ گناہوں کی دلدل سے ہمیں نکال دے، گناہوں کی مصیبت سے نکال دے۔ جہاں اور مصیبتیں ہیں، اللہ یہ گناہوں کی بھی بڑی مصیبت ہے، اللہ اس مصیبت سے بھی چھٹکارا نصیب فرما۔ اپنی اطاعت فرما برداری کی توفیق عطا فرما، اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما، اپنی بات ماننے کی توفیق عطا فرما، اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرما لے، اللہ نیک بندوں میں شامل فرما لے، اللہ نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ ہمیں اپنا قرب عطا فرما دے، اپنی نزدیکی عطا فرما دے۔ اللہ ہم تجھ سے دور ہو گئے ہیں، اللہ تجھ سے دور ہو گئے ہیں، ہمیں نزدیکی عطا فرما دے۔ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں اتار دے،
اللہ اچھے کاموں کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ اے اللہ برے کاموں کو برا سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، نمازوں کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو پکا سچا نمازی بنا دے، ہمارے بچوں کو نمازی بنا دے، ہمارے بھائیوں کو نمازی بنا دے، ہماری بہنوں کو نمازی بنا دے، ہماری بچیوں کو نمازی بنا دے۔ گھروں میں دینداری پیدا فرما، بستیوں میں دینداری پیدا فرما، گلیوں میں اللہ دینداری پیدا فرما، مسجدوں سے تعلق نصیب فرما، مسجدوں سے محبت نصیب فرما، مسجدوں میں زیادہ سے زیادہ آنے کی توفیق عطا فرما، پابندی سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے قرضوں کی ادائیگی آسان فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اللہ تیرے بندے بہت بیمار ہیں، بہت سارے بندے بندیاں بیمار ہیں، اے اللہ علاج کے پیسے نہیں ہیں، علاج مہنگے علاج ہیں، بیماریاں بڑی بڑی ہیں، اللہ تیرے حکم کے بغیر کوئی دوا کارگر نہیں، کوئی حکیم ڈاکٹر کارگر نہیں، اللہ رحم فرما دے، کرم فرما دے، تندرستی عطا فرما دے۔ ہمارے اس مجلس میں، ہمارے اس جلسے میں ہمارے جتنے بھی بھائی بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما، بزرگ بیمار ہیں شفا عطا فرما، ہمارے گھروں میں ہماری اس بستی میں اللہ ہماری جتنی مستورات بچیاں ہوں بڑی عمر کی ہوں اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ اللہ تو بچے بھی بیمار پیدا ہو رہے ہیں، ماں کے پیٹ سے ہی دنیا میں بیمار آ رہے ہیں، اللہ رحم فرما دے، رحم فرما دے، نئی نسلوں پر رحم فرما دے، نوجوانوں پر رحم فرما دے، بزرگوں پر رحم فرما دے، ہم سب کو ایمان پر قائم فرما، اللہ صحیح دین پر قائم فرما، صحیح دین پر قائم فرما۔ ہمارے بہت سارے بچے، ہمارے نوجوان اللہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ کوئی جھگڑوں میں، کوئی نشے میں، کوئی کسی مصیبت میں، کوئی کسی پریشانی میں، اللہ سب کو رہائی نصیب فرما، چھٹکارا نصیب فرما، اور جن کاموں کی وجہ سے گئے ہیں اللہ ان سے بھی رہائی نصیب فرما، ان برے کاموں کو بھی چھوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ اور بہت سارے بچے تو ایسے ہیں اے اللہ جو کسی بڑے کام میں نہیں مبتلا تھے اور چلے گئے، اے اللہ بس تیری حکمت ہے، مصلحت ہے، تو جانتا ہے، اے اللہ تو نہ معلوم کس گناہ پر پکڑ لے، کس کمی پر پکڑ لے، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہم بے قصور تھے، اللہ ہم جیل میں چلے گئے، ہم بے قصور تھے، فلاں بیماری میں مبتلا ہو گئے، اے اللہ لیکن تو انصاف کرنے والا ہے، ظالم نہیں ہے، ظالم تو ہم ہیں، ہم نے ظلم کر رکھا ہے اپنے اوپر، اے اللہ اپنی پکڑ سے محفوظ فرما، ہم تیری پکڑ کے لائق نہیں ہیں، تیری پکڑ کو برداشت نہیں کر سکتے، اللہ تیری پکڑ بڑی سخت ہے، بڑی سخت ہے، بڑی سخت ہے، اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہمیں تو بس یوں ہی معاف فرما دے، یوں ہی معاف فرما دے، یوں ہی معاف فرما دے، رحم فرما دے، کرم فرما دے، اے اللہ ہمیں نمازوں کی توفیق عطا فرما، دینداری ہمارے اندر پیدا فرما، حلال روزی ہم سب کو عطا فرما، ساری حرام کمائیوں سے، ساری حرام کمائیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، انصاف کرنے والا بنا، ظلم سے اللہ حفاظت فرما، مظلوم بننے سے بھی حفاظت فرما، ظالم بننے سے بھی حفاظت فرما، اپنے بھائیوں کی خدمت کی توفیق عطا فرما، ہمارے نوجوانوں کو اپنے پورے معاشرے کی، پورے سماج کی خدمت کی توفیق عطا فرما، اللہ نوجوانوں کی اصلاح فرما اور اصلاحی کام کا اللہ بیڑا اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ یہاں ہمارے اس گاؤں میں جن بزرگوں نے، بھائیوں نے، بچوں نے اللہ یہ کام اٹھایا ہے، یہ کام شروع کیا ہے، اصلاح معاشرہ کا جلسہ کیا ہے، اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرما، سب کی کوششوں کو قبول فرما، اس گاؤں کے لیے بھی اصلاح کا ذریعہ بنا دے اور پورے علاقے کے لیے اصلاح کا ذریعہ بنا دے، ہم میں سے ہر آدمی کی اصلاح فرما، اللہ ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما، مسجدوں کی حفاظت فرما، ظالموں کی بری نظروں سے اللہ ہمارے دینی اداروں کی حفاظت فرما، اور ہمیں بھی ایمانداری کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، امانت و دیانت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔